السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر جانتا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن جب اس کی بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو شوہر نے اسے بد چلن کہہ کر گھر سے نکال دیا اور غصے میں اسی وقت دوسری شادی کر لی۔ ٹھیک 7 مہینے بعد ہسپتال سے ایک لیٹر شوہر کے نام پر آیا۔ شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کے سامنے وہ لیٹر کھولا تو اس میں ایک ایسی رپورٹ تھی جسے پڑھ کر شوہر نے وہیں دیوار میں اپنا سر دے مارا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ رپورٹ میں لکھا تھا کہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع حویلی کی اونچی دیواریں اور مضبوط آہنی دروازے دیکھنے والوں پر اپنی ہیبت طاری کرتے تھے، لیکن ان دیواروں کے پیچھے مکینوں کی زندگی کس قدر کھوکھلی اور ویران تھی یہ صرف ان دیواروں کے سائے جانتے تھے۔ حویلی کے وسیع و عریض بیڈ روم میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جہاں دیوار پر لگے قدیم کلارک کی ٹک ٹک خاموشی کا سینہ چیر رہی تھی۔ شہروز بیڈ کے کنارے سر تھامے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے فرش پر وہ سفید کاغذ بکھرے پڑے تھے جو اس کی زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھے۔ یہ اس کی میڈیکل رپورٹس تھی جو پچھلے 5 سالوں سے اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ شہروز وقار، جو شہر کا نامور بزنس ٹائکون اور اپنی خاندانی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، قدرت نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ دولت، شہرت، حسن اور صحت سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ایک چیز کی کمی نے اس کی ساری مکمل زندگی کو ادھورا کر دیا تھا، اور وہ کمی اولاد تھی۔ شادی کے ابتدائی 2 سال تو ہنسی خوشی گزر گئے، لیکن جب تیسرا سال شروع ہوا اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی تو خاندانی دباؤ بڑھنے لگا۔ شہروز نے شروع میں یہی سمجھا کہ شاید مسئلہ اس کی بیوی عائشہ میں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ عمومی رویہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کا سارا ملبہ عورت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ عائشہ کو لے کر شہر کے ہر بڑے گائناکالوجسٹ کے پاس چلا گیا۔ عائشہ، جو کہ ایک انتہائی صابر اور شوہر پرست خاتون تھی، خاموشی سے ہر ٹیسٹ اور ہر تکلیف دہ عمل سے گزرتی رہی، لیکن جب تمام رپورٹس کلیئر آئیں تو ڈاکٹرز نے شہروز کو ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ وہ دن شہروز کی انا پر پہلا وار تھا۔ ایک مرد کے لیے یہ قبول کرنا کہ کمی اس کے اندر ہے موت سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے ٹیسٹ کروائے اور جب رپورٹ سامنے آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ اس کے سپرم کاؤنٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان کی موٹیلٹی حرکت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں وہ بانجھ تھا۔ یہ لفظ شہروز کے وجود پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ اس نے اس حقیقت کو جھٹلانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے ملک سے باہر بھی رپورٹس بھیجیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ سے رجوع کیا، لیکن جواب وہی تھا کہ مسٹر شہروز، آپ قدرتی طور پر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اور فی الحال میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے۔ شہروز نے یہ راز دنیا سے چھپا لیا، لیکن عائشہ سے نہ چھپا سکا۔ عائشہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے کسی شکوے یا طعنے کی بجائے شہروز کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ شہروز، آپ ہی میری کل کائنات ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو مجھے اولاد نہیں چاہیے، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ عائشہ کی اس محبت نے شہروز کو سہارا دیا، لیکن اس کے اندر کا مرد احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ وہ جو پہلے خوش مزاج اور زندہ دل تھا اب چڑچڑا اور بدگمان ہونے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ عائشہ کی خاموشی میں بھی ایک طنز چھپا ہے۔ جب بھی وہ کسی تقریب میں جاتے اور کوئی رشتہ دار پوچھ لیتا کہ کوئی خوشخبری نہیں سنائی تو شہروز کا خون کھول اٹھتا اور گھر آ کر وہ سارا غصہ عائشہ پر نکالتا۔ عائشہ سب کچھ سہ جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی
کہ شہروز کا غصہ اس کی تکلیف کا رد عمل ہے۔ 5 سال گزر چکے تھے اور اب شہروز مکمل مایوس ہو کر اپنی قسمت سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ لیکن عائشہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ایک روایتی مشرقی عورت تھی جس کا ایمان تھا کہ دوا اور دعا تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز انسان کو مشین سمجھتے ہیں، لیکن قدرت نے جڑی بوٹیوں میں وہ شفا رکھی ہے جو مردہ جسم میں بھی جان ڈال سکتی ہے۔ عائشہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پرانی حکمت پر یقین رکھا جاتا تھا۔ اس نے شہروز سے چھپ کر اپنے شہر کے ایک بہت پرانے اور بزرگ حکیم صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ حکیم صاحب نبض دیکھ کر بیماری کی جڑ تک پہنچنے میں مشہور تھے۔ عائشہ نے برقع پہن کر اور نام بدل کر ان سے ملاقات کی اور شہروز کی رپورٹس دکھائیں۔ حکیم صاحب نے رپورٹس دیکھ کر اور عائشہ کی باتیں سن کر ایک امید افزا مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، بیٹی، اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں مایوسی کفر ہے۔ ڈاکٹروں نے جسے ناممکن کہا ہے وہ ان کے علم کی حد ہے، قدرت کی حد نہیں۔ تمہارے شوہر کا مزاج سرد ہو چکا ہے اور مادہ تولید خشک، لیکن ہاں کچھ ایسی نایاب جڑی بوٹیاں اور کشتہ جات ہیں جو اگر صحیح ترتیب اور مقدار سے استعمال کیے جائیں تو مردہ رگوں میں بھی زندگی دوڑ سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مریض یہ دوا خوش دلی اور باقاعدگی سے کھائے۔ عائشہ کے لیے یہ بات کسی معجزے کی بشارت سے کم نہ تھی، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ شہروز کا مزاج تھا۔ شہروز ایک ماڈرن سوچ کا حامل شخص تھا جو دیسی علاج، حکیموں اور پھکیوں کو جہالت اور توہم پرستی سمجھتا تھا۔ اگر عائشہ اسے بتاتی کہ وہ اسے حکیمی دوا کھلانا چاہتی ہے تو وہ نہ صرف انکار کر دیتا بلکہ شاید عائشہ پر بھی غصہ کرتا کہ وہ اسے مزید ذلیل کروا رہی ہے۔ اس لیے عائشہ نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا، بابا جی، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، آپ مجھے دوا دے دیں، میں انہیں بنا بتائے کھلاؤں گی، یہ گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ حکیم صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نیت صاف ہو تو عمل بھی پاک ہوتا ہے بیٹی۔ تم تو ان کا گھر بسانا چاہتی ہو، یہ تو نیکی ہے، بس طریقہ سمجھ لو، ان دوائیوں کا ذائقہ کچھ تیز ہوتا ہے، اس لیے انہیں تیز مسالے والے کھانوں یا گرم دودھ میں زعفران کے ساتھ ملا کر دینا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ عائشہ وہ دوائیں لے کر گھر آ گئی۔ یہ دوائیں بہت مہنگی اور نایاب تھیں، جن میں ریگ ماہی، زعفران، کستوری اور دیگر جڑی بوٹیاں شامل تھیں۔ اس دن سے عائشہ کی زندگی کا ایک نیا مشن شروع ہوا۔ یہ ایک خفیہ علاج تھا جس کی خبر صرف عائشہ اور اس کے خدا کو تھی۔ عائشہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی، باورچی خانے کا دروازہ بند کرتی اور ان جڑی بوٹیوں کو سل بٹھے پر پیس کر ایک باریک پاؤڈر بناتی۔ اس عمل میں اسے بہت احتیاط کرنی پڑتی کہ کوئی ملازم نہ دیکھ لے۔ وہ شہروز کے ناشتے میں، خاص طور پر اس کے آملیٹ اور رات کے دودھ میں، یہ صفوف انتہائی مہارت سے ملاتی۔ شروع کے دنوں میں تو اسے بہت ڈر لگا کہ کہیں شہروز ذائقہ محسوس نہ کر لے، لیکن حکیم صاحب کی ہدایات کے مطابق اس نے کھانوں میں قدرتی مصالحوں کا استعمال بڑھا دیا تھا، جس سے کھانے مزید لذیذ ہو گئے تھے۔ شہروز اکثر کھاتے ہوئے کہتا، عائشہ، آج کل تمہارے ہاتھ میں جادو آ گیا ہے، بھوک نہ بھی ہو تو کھانے کا دل کرتا ہے۔ عائشہ یہ سن کر دل ہی دل میں کانپ جاتی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہتی، بس آپ کو پسند آ جائے یہی میری محنت کا صلہ ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے اور پھر 3 مہینے گزر گئے۔ عائشہ بلا ناغہ یہ عمل دہراتی رہی۔ وہ تھک جاتی تھی لیکن امید کا دیا بجھنے نہیں دیتی تھی۔ 4تھے مہینے سے شہروز کے اندر واضح تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ جو ہر وقت تھکا ہارا اور بیزار رہتا تھا،
اب حشاش بشاش نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے کی زردی ختم ہو کر ایک صحت مند سرخی میں بدل گئی تھی۔ وہ جم میں زیادہ تر وقت گزارنے لگا اور آفس سے واپسی پر بھی فریش رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت اور توانائی جو بیماری اور ڈپریشن کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی اب دوبارہ بحال ہو رہی تھی۔ شہروز خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پٹھوں کو دیکھتا اور کہتا، یار یہ نئے ملٹی وٹامنز اور ڈائٹ پلان تو واقعی کمال کر رہے ہیں۔ میں خود کو 10 سال چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ عائشہ پیچھے کھڑی اسے سنتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وٹامنز نہیں ہیں بلکہ وہ خفیہ علاج ہے جو اس کی رگوں میں نیا خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ عائشہ چاہتی تھی کہ شہروز کو سچ بتا دے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ غصہ نہ کر جائے۔ اسے دھوکے سے دوائیاں کھلائی گئی ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ جب نتیجہ سامنے آئے گا تبھی وہ یہ راز کھولے گی، تاکہ خوشی میں شہروز کی اس جسارت کو معاف کر دے۔ چھٹا مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ عائشہ کو اپنے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ صبح اٹھتے ہی سر چکر آنا، متلی ہونا اور خاص کھانوں کی خوشبو سے طبیعت خراب ہونا، یہ وہ علامات تھیں جن کے لیے وہ 5 سال سے ترس رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کر لیا ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گھر پر ہی جب پریگننسی ٹیسٹ کیا، چند منٹ کے انتظار کے بعد جب اس نے اسٹرپ پر 2 گہری سرخ لکیریں دیکھیں تو اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ وہیں باتھ روم کے فرش پر سجدے میں گر گئی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، فتح کے آنسو تھے۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس نے میڈیکل رپورٹس کو شکست دے دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی، پھر روئی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، میرے بچے تم آ گئے، تم نے اپنے بابا کو ٹھیک کر دیا۔ وہ سارا دن ہواؤں میں اڑتی رہی۔ اس نے شام کے لیے خاص انتظام کیا، شہروز کی پسندیدہ ڈشز بنائی، گھر کو موم بتیوں سے سجایا۔ وہ آج شہروز کو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری سنانے والی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج شہروز خوشی سے اسے گلے سے لگا لے گا اور شاید رو پڑے گا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب شہروز خوش ہوگا تو وہ اسے بتائے گی کہ یہ سب اس حکیمی علاج کا نتیجہ ہے اور وہ رپورٹس اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ شام کو جب شہروز گھر آیا تو کافی اچھے موڈ میں تھا۔ اس نے گھر کی سجاوٹ دیکھی تو مسکرا دیا، ارے واہ، آج کیا خاص دن ہے؟ کوئی سالگرہ تو نہیں؟ بھول گیا میں۔ اس نے عائشہ کو کمر سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کا چہرہ شرم اور خوشی سے تمتمایا ہوا تھا۔ نہیں، سالگرہ نہیں ہے، لیکن آج کا دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اس نے شہروز کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ شہروز اسے محبت اور تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شہروز، اللہ تعالیٰ نے ہمارے صبر کا پھل دے دیا ہے۔ ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے، میں امید سے ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ شہروز کے چہرے پر مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں موجود نرمی ایک دم برف جیسی سرد مہری اور پھر شدید غصے میں بدل گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ شہروز کی آواز مدھم لیکن خطرناک حد تک سپاٹ تھی۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شہروز، یہ دیکھیں ٹیسٹ۔ اس نے اپنی جیب سے ٹیسٹ اسٹرپ
نکال کر اس کے سامنے کی، لیکن شہروز نے اسے دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے جھٹک دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، جیسے وہ کسی شدید اندرونی کشمکش کا شکار ہو۔ پھر اچانک وہ مڑا اور چیخا، تم نے مجھے بیوقوف سمجھتی ہو عائشہ؟ ہاں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی جاہل ہوں جسے تم کچھ بھی بتاؤ گی اور وہ مان لے گا؟ عائشہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ شہروز، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ آپ کا بچہ ہے، ہماری محبت کی نشانی ہے۔ شہروز نے کہکا لگایا، ایک ایسا طنزیہ اور زہریلا کہکا جس کی نے عائشہ کی روح کو زخمی کر دیا، اور وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا، دراز کھولا اور وہی پرانی فائل نکال کر عائشہ کے منہ پر دے ماری۔ کاغذ ہوا میں بکھر گئے۔ پڑھو، اسے پڑھو، کیا لکھا ہے اس میں بانجھ ہوں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور تم کہتی ہو کہ تم امید سے ہو۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے عائشہ، بتاؤ کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ شہروز کا چہرہ سرخ اور آنکھیں وحشت ناک ہو چکی تھیں۔ عائشہ کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ شوہر کی طرف سے کردار کشی کے الزام کسی بھی پاک دامن عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتے ہیں، اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور شہروز کا بازو تھام لیا۔ خدا کے لیے شہروز، ایسا مت کریں، مجھ پر شک مت کریں، میں نے آپ سے چھپ کر آپ کا علاج کیا ہے، میں 6 مہینے سے آپ کو حکیمی دوائیں دے رہی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، آپ دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں، میرا یقین کریں۔ وہ گڑ گڑائی، منتیں کی، لیکن شہروز کے دل و دماغ پر شک کا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے عائشہ کی بات کوئی بھونڈا مذاق اور اپنی توہین لگی تھی۔ بس کرو یہ کہانیاں۔ اس نے عائشہ کو زور سے دھکا دیا۔ عائشہ لڑ کھڑا کر بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ حکیمی علاج؟ تم مجھے بچوں والی کہانیاں سنا کر مطمئن کرو گی؟ مردہ بیج کبھی درخت نہیں بنتے عائشہ، تم نے میری کمی کا فائدہ اٹھایا، اپنی ہوس پوری کی، اور اب یہ ناجائز بوجھ میرے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ تم نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے، میں تمہیں جان سے مار دیتا اگر تم نے میرے نام کو گندا نہ کیا ہوتا، لیکن اب تم میری زندگی میں ایک پل رہنے کے قابل نہیں ہو۔ شہروز کا جنون قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا بازو پوری قوت سے دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لانے لگا۔ ملازم ڈر کے مارے چھپ گئے تھے، کوئی بھی شہروز کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، شہروز پلیز ایک بار میری بات سن لیں، ایک بار ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیں، آپ پچھتائیں گے، یہ آپ کا خون ہے، ظلم مت کریں۔ لیکن شہروز بہرا ہو چکا تھا، اور وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لایا اور مین گیٹ کی طرف گھسیٹا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، جیسے آسمان بھی اس ظلم پر چیخ رہا ہو۔ شہروز نے گیٹ کھولا اور عائشہ کو باہر بارش اور کیچڑ میں دھکا دے دیا۔ عائشہ منہ کے بل زمین پر گری، اس کے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ شہروز نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج کے بعد اس گھر کی طرف رخ مت کرنا، میرے لیے تم مر چکی ہو، یہ بچہ اور تم دونوں میرے لیے گندگی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کبھی میری بیوی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہنی دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی، اور عائشہ باہر بارش میں اکیلی، بے یار و مددگار، اپنے پیٹ میں پلنے والے معصوم وجود اور اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت کے ساتھ روتی رہ گئی۔ اندر شہروز اپنی انا کی جیت کا
جشن منا رہا تھا اور باہر قدرت خاموشی سے اس کے پچھتاوے کی داستان لکھ رہی تھی۔ حویلی کے بھاری بھرکم دروازے کے بند ہونے کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی، اور اس گونج نے عائشہ کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ کیچڑ میں لت پت بارش کے تھپیڑے سہتی ہوئی بند دروازے کو تک رہی تھی، جہاں اب صرف اندھیرا تھا۔ اس کے کانوں میں شہروز کے وہ آخری الفاظ سیسا بن کر اتر رہے تھے کہ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ واقعی اس کی روح پرواز کر چکی ہے، اور یہ صرف اس کا بے جان جسم ہے جو بارش میں بھیگ رہا ہے۔ لیکن پیٹ میں ہونے والی ہلکی سی ٹھیسیں اسے احساس دلا دیا کہ وہ زندہ ہے، اور اسے زندہ رہنا ہے، اپنے لیے نہیں تو اس معصوم جان کے لیے جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہی تھی، اور جسے اس کے سگے باپ نے ناجائز کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لیا اور بامشکل کھڑی ہوئی۔ اس کے پیروں میں جان نہیں تھی، سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن ممتا کی طاقت نے اسے گرنے نہ دیا۔ وہ بے مقصد سڑک پر چلنے لگی، بارش کا پانی اس کے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس شہر میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا، والدین دوسرے شہر میں تھے اور اتنی رات گئے اس حالت میں وہاں جانا ناممکن تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہر گزرتی گاڑی کی روشنی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی اور بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کی نظر سڑک کنارے بنے ایک چھوٹی سی مسجد کے برآمدے پر پڑی، جہاں کچھ بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ عائشہ نے اپنی چادر میں خود کو چھپا لیا اور ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ وہ ساری رات اس نے جاگتے اور لرزتے ہوئے گزاری۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ شاید شہروز اسے لینے آ گیا ہو، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، لیکن یہ صرف اس کی خوش فہمی تھی، کیونکہ شہروز اس وقت اپنی حویلی میں شراب کے نشے میں دھت اپنی انا کے سانپ کو دودھ پلا رہا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو عائشہ کے لیے ایک نئی آزمائش کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے زیورات جو اس نے پہنے ہوئے تھے بیچ کر ایک کرائے کے چھوٹے سے کمرے کا بندوبست کیا۔ یہ کمرہ شہر کے پسماندہ علاقے میں تھا، جہاں کی تنگ گلیاں اور بدبودار ماحول اس کی پرانی زندگی کے بالکل برعکس تھا، لیکن اب یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہروز سے رابطہ نہیں کرے گی، وہ اپنی بے گناہی کی بھیک نہیں مانگے گی، بلکہ اسے ثابت کرے گی۔ لیکن اس کے لیے اسے وقت چاہیے تھا، بچے کی پیدائش کا وقت۔ ادھر حویلی میں شہروز کی حالت ایک زخمی شیر کے جیسی تھی۔ عائشہ کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بدل گیا تھا۔ اس کے کپڑے، تصاویریں اور ہر وہ چیز جس پر عائشہ کا نام یا نشان تھا، اس نے صحن میں جمع کر کے آگ لگا دی تھی۔ وہ شعلوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس کی بہنیں اور ماں، جو ہمیشہ سے عائشہ کے خلاف تھی، انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کی ماں نے اسے یقین دلا دیا کہ بیٹا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ کم ذات عورت ہے، دولت کے لیے آئی ہے۔ اچھا ہوا اس کی اصلیت جلدی سامنے آ گئی۔ شکر کرو تم نے اسے نکال دیا، ورنہ وہ ناجائز اولاد تمہاری جائیداد پر قابض ہو جاتی۔ شہروز جو پہلے ہی شک کی آگ میں جل رہا تھا، ان باتوں نے اس کے دل پر پتھر کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو دکھائے گا کہ اس کے چلے جانے کے بعد شہروز وقار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنی کزن رائمہ سے شادی کا اعلان کر دیا۔ رائمہ جو بچپن سے شہروز کی دانی دیوانی تھی اور جس کے رشتے کو شہروز نے عائشہ کی خاطر ٹھکرا دیا، اس کے لیے یہ کسی لاٹری سے کم نہیں تھا۔ شادی کی تاریخ 7 مہینے بعد کی رکھی گئی۔ یہ تاریخ شہروز نے جان بوجھ کر اس طرح طے کی تھی کہ ادھر
عائشہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جسے وہ ناجائز سمجھتا تھا، اور ادھر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ وہ دنیا کو اور عائشہ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ جس دن تم نے اس گناہ کو جنم دو گی، اسی دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے مٹا کر کسی اور کو اپنا لوں گا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ عائشہ کے لیے ہر دن ایک پہاڑ کے جیسا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ سکول میں معمولی تنخواہ پر پڑھانے لگی تاکہ اپنے اور ہونے والے بچے کے اخراجات پورے کر سکے۔ اس دوران اس نے کئی بار سوچا کہ وہ شہروز کو خط لکھ کر بتائے کہ اس نے وہ حکیمی علاج کروایا تھا، لیکن پھر اسے ڈر کا وہ دھکا اور گالیاں یاد آ گئیں اور اس کا ہاتھ رک جاتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ شہروز اب زبانی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اٹھے ثبوت، ٹھوس ثبوت چاہیے، اور ثبوت تب ہی مل سکتا تھا جب بچہ دنیا میں آ جاتا اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرواتی۔ لیکن اس کے پاس ایک اور ثبوت بھی تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جمع پونجی لگا دی۔ اس نے اسی لیبارٹری سے رابطہ کیا جہاں اس نے شہروز کا خون ٹیسٹ کروایا تھا، علاج شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں۔ اس نے وہاں جا کر وہ پرانی رپورٹس نکلوائیں جو اس نے خفیہ طور پر بنوائی تھیں۔ ان رپورٹس میں واضح طور پر فرق نظر آ رہا تھا کہ کس طرح 6 ماہ میں شہروز کے ہارمونز اور سپرم کاؤنٹ میں حیرت انگیز اضافہ ہوا تھا۔ یہ سائنسی ثبوت تھا کہ حکیمی علاج نے اثر کر دیا تھا۔ عائشہ نے ان رپورٹس کو سنبھال کر رکھ لیں اور اس دن کا انتظار کرنے لگی جب وہ یہ سچائی شہروز کے منہ پر مار سکیں۔ مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں بدلتے چلے گئے۔ عائشہ کا پیٹ نمایاں ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ اکیلی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی، اکیلی اپنا خیال رکھتی اور راتوں کو اکیلی روتی۔ اسے شہروز کی شدید کمی محسوس ہوتی، خاص طور پر جب وہ الٹرا ساؤنڈ کے دوران بچے کی دھڑکن سنتی تو اس کی آنکھیں ڈھونڈتی تھیں کہ کاش شہروز یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ یہ اسی کا خون ہے۔ دوسری طرف شہروز اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن یہ مصروفیت صرف ظاہری تھی۔ اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ راتوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اسے اکثر عائشہ کا خیال آ جاتا تھا، لیکن وہ جھٹک دیتا۔ اس کی انا اسے یہ تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ شاید اس نے جلد بازی کی ہے۔ رائمہ اس کے گرد منڈلاتی رہتی، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن شہروز کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی عائشہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ بس ایک مشینی انداز میں زندگی گزار رہا تھا۔ انتقام کا جذبہ ہی اب اس کے جینے کا مقصد بن چکا تھا۔ آخر کار وہ مہینہ آ گیا جس کا دونوں کو انتظار تھا، موسم سرما۔ وہ سرما کی آمد تھی اور ہوائیں سرد ہو چکی تھیں۔ عائشہ کے حمل کے پورے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے آپریشن کی تاریخ دی تھی۔ یہ وہی تاریخ تھی جس دن شہروز کی رائمہ کے ساتھ شادی طے تھی۔ تقدیر کا یہ کیسا عجیب کھیل تھا کہ ایک طرف ایک باپ دوسری شادی کی شہنائیوں میں کھویا ہوا تھا اور دوسری طرف اسی کی پہلی بیوی ہسپتال کے ٹھنڈے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑنے والی تھی۔ شادی والے دن حویلی کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شہر کی تمام اشرفیہ مدعو تھیں۔ کھانے کی خوشبوئیں اور موسیقی کی دھنیں فضا میں بکھری تھیں۔ شہروز سنہری شیروانی میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھا تھا، لوگوں سے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ بار بار اس کا دھیان بھٹک رہا تھا، اسے بے چینی ہو رہی تھی، جیسے کچھ بہت اہم ہونے والا ہو۔ اس وقت شہر کے سرکاری ہسپتال کے لیبر روم میں عائشہ درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا سوائے ایک نرس کے جو اسے تسلی دے رہی تھی، ہمت کرو بیٹی، اللہ سب آسان کر دے گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ درد کی شدت
میں بھی شہروز کو پکار رہی تھی، شہروز ہمارا بچہ۔ اور پھر ایک بچے کے رونے کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، بالکل باپ پر گیا ہے۔ عائشہ نے دھندلی آنکھوں سے بچے کو دیکھا، اس کے نین نقش، اس کی پیشانی، سب کچھ شہروز کے جیسا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بچے کا ماتھا چوما اور بے ہوش ہو گئی۔ لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے نرس کو اشارہ کیا تھا اور اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں وہ لفافہ رکھا تھا، جسے اس نے مہینوں سے تیار کر رکھا تھا۔ اس نے پہلے ہی ایک کورئر سروس والے کو پیسے دے کر تیار کیا تھا کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو اور ڈی این اے کا سیمپل جو ڈاکٹر نے عائشہ کی درخواست پر فوری لیا تھا، اور ہسپتال کی لیب نے اسے ایمرجنسی بنیادوں پر پہلے سے تیار رپورٹ کے ساتھ منسلک کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ عائشہ نے اپنی کہانی ڈاکٹر کو بتا دی تھی اور ڈاکٹر نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی مدد کی تھی۔ تیار ہو؟ وہ فوراً سے یہ پیکٹ شہروز کے پتے پر پہنچا دی۔ ادھر شادی کی تقریب اپنے عروجوں پر تھی۔ رخصتی کا وقت ہو گیا۔ رائمہ سرخ جوڑے میں ملبوس شہروز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ شہروز نے اسے دیکھا تو اسے رائمہ کے چہرے میں عائشہ کا معصوم چہرہ یاد آ گیا تھا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا تھا۔ گاڑی حویلی کی طرح روانہ ہوئی۔ حویلی پہنچ کر روایتی رسمیں ہوئیں اور پھر وہ وقت آ گیا جب شہروز کو اپنے کمرے میں جانا تھا۔ سہاگ رات کا وہ خاص کمرہ جہاں کبھی اس نے عائشہ کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات گزارے تھے، آج وہ کسی اور کے لیے سجایا گیا تھا۔ شہروز بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ وہ جیسے ہی کوریڈور میں پہنچا، ملازم علی جو بہت پرانا اور وفادار تھا گھبرایا ہوا وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خاکی لفافہ تھا۔ شہروز کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ صاحب جی، معاف کیجیے گا، میں جانتا ہوں یہ وقت مناسب نہیں ہے، لیکن ابھی ایک آدمی یہ پیکٹ دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور آپ کو اسی وقت ہی ملنا چاہیے۔ شہروز نے غصے سے علی کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ آج میری شادی ہے اور تم یہ فضول ڈاک لے کر کھڑے ہو۔ علی نے سر جھکا لیا لیکن لفافہ واپس نہیں کیا۔ صاحب، اس پر بی بی جی کی لکھائی ہے، عائشہ بی بی کی۔ عائشہ کا نام سنتے ہی شہروز کے جیسے پاؤں جم گئے۔ اس کا غصہ ایک تجسس اور خوف کے پاؤں میں بدل گیا تھا۔ رائمہ جو اب کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، اس نے بھی یہ سن لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ شہروز نے جھپٹ کر وہ لفافہ علی کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس لفافے کا وزن کافی زیادہ تھا۔ اس کے اوپر حروف جلی میں لکھا تھا، شہروز، وقار کے لیے میرا آخری امید۔ شہروز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے رائمہ کی طرف دیکھا جو اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں، شہروز نے رائمہ سے کہا اور خود وہیں کوریڈور میں رک گیا۔ رائمہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی لیکن کان دروازے پر لگا لیے۔ شہروز نے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کی سیل توڑی۔ اندر سے ایک فائل اور ایک خط نکلا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی USB بھی تھی۔ شہروز نے سب سے پہلے وہ خط کھولا۔ تحریر عائشہ کی تھی لیکن لکھائی ایسی تھی کہ جیسے لکھتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے، شہروز، جب آپ یہ خط پڑھ رہے ہوں گے تب شاید میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، یا شاید میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں گی۔ آج آپ کی شادی ہے اور آج ہی ہمارے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ قدرت کا انصاف دیکھیں کہ ایک طرف آپ نیا گھر بسا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا اپنا سگا خون ہسپتال کے سرد وارڈ میں آنکھیں کھول رہا ہے۔ آپ نے مجھ پر تہمت لگائی تھی نا، آپ نے کہا تھا
کہ میں بانجھ ہوں تو باپ کیسے بن سکتا ہوں۔ آج میں آپ کو وہ ثبوت دکھا رہی ہوں جو میں اس رات آپ کو دینا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ اس لفافے میں وہ لیبارٹری رپورٹس ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ میرا خفیہ علاج کامیاب ہوا تھا، اور ساتھ ہی ہمارے بیٹے کی DNA رپورٹ اور تصویر ہے۔ اسے غور سے دیکھیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ بادچلن کون تھا، میں یا آپ کی وہ انا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ شہروز کا سانس رکنے لگا۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی۔ پہلی رپورٹ اس کے سپرم کاؤنٹ کی تھی جو علاج کے بعد نارمل ہو چکے تھے۔ دوسری رپورٹ DNA کی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ مماثلت 99.99%۔ شہروز وقار بچے کے بایولوجیکل باپ ہیں۔ شہروز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کمرہ گھومنے لگا، اس کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ کر فرش پر گر گئے اور وہ وہیں دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، نہیں۔ یہ ایک ایسی چیخ تھی جو اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ اس صدمے کو جذب بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ناممکن نمبر تھا۔ یہ ہسپتال کا نمبر تھا جہاں اس نے کبھی اپنا نمبر رجسٹر کروایا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز آئی تھی، مسٹر شہروز، ہم سٹی ہسپتال سے بات کر رہے ہیں۔ مسز عائشہ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ دوران پیدائش بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کوما میں جا رہی ہے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ آپ ان کے بچے کو سنبھال لیں۔ کیا آپ آ سکتے ہیں؟ موبائل شہروز کے ہاتھ سے گر گیا۔ سامنے بند کمرے میں اس کی نئی نویلی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی، اور شہر کے دوسرے کونے میں اس کی پہلی محبت اور اس کا بیٹا موت سے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور وہ ایک قاتل کی طرح ان کاغذوں کے درمیان بیٹھا تھا جو اس کی بے گناہی کا اعلان کر رہے تھے۔ سہاگ رات کا وہ کمرہ جو جنت نظیر تھا اب اسے جہنم کا دہانہ لگ رہا تھا۔ راز کھل چکا تھا لیکن بہت دیر ہو چکی، یا شاید ابھی کچھ باقی تھا۔ موبائل شہروز کے ہاتھ سے گرا اور اس کے ساتھ شہروز کی انا کا وہ مضبوط قلعہ بھی زمین بوس ہو گیا جس کی بنیادوں پر اس نے اپنی جھوٹی شان قائم کر رکھی تھی۔ اس کے کانوں میں بھی ڈاکٹر نے کے الفاظ گونج رہے تھے کہ عائشہ کومے میں جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل و دماغ سن ہو گیا۔ سامنے بند دروازے کے پیچھے اس کی نئی نویلی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی، جو اس کے نام کا سہاگ سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن شہروز کے لیے وہ کمرہ، وہ سجی ہوئی سیج اور دوسری بیوی سب بے معنی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک وحشیانہ انداز میں زمین پر بکھرے ہوئے DNA کے کاغذات سمیٹے اور سینے سے لگائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو اس کی شیروانی کے گریبان کو بھگو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ملازم علی اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ شہروز نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے باہر کھڑی اپنی گاڑی نکالی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی بارش کے موت جیسی اس رات ہو رہی تھی۔ لیکن جب میں اس عائشہ کو دھکے دے کر نکالا تھا اور سڑکیں ویران تھیں اور شہروز کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا، اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے عائشہ اس کے پیروں میں گر کر روئی تھی، کیسے اس نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ علاج کروا رہی ہے۔ لیکن شہروز نے اپنی مردانہ کمزوری کو چھپانے کے لیے اس پاک دامن عورت کو بد چلن کہہ دیا تھا۔ میں قاتل ہوں اور میں اپنی محبت کا قاتل ہوں۔ وہ گاڑی میں چیخ چلا رہا تھا، اسٹیئرنگ پر مکے مار رہا تھا۔ عائشہ، مجھے معاف کر دو، میں آ رہا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ گاڑی ہسپتال کے گیٹ پر جا پہنچی
تو شہروز نے بریک لگائے بغیر گاڑی پورچ میں روک دی اور ننگے پاؤں اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور شیروانی بارش میں بھیگ چکی تھی۔ لوگ اسے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ یہ دلہا یہاں کیا کر رہا؟ وہ پوچھتا ہوا آئی سی یو کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ڈاکٹرز ایک بیڈ کے گرد جمع ہیں اور مشینوں کی آوازیں تیز ہو رہی ہیں۔ شہروز نے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہاں بیڈ پر عائشہ بے جان پڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وہ نرس کی طرف لپکا۔ میری بیوی عائشہ کیسی ہے؟ نرس نے اسے افسوس سے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے شہروز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم نے بہت کوشش کی مسٹر شہروز، لیکن ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور شاید وہ جینے کی خواہش بھی کھو چکی تھی۔ ان کے وائٹل سائنز ختم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ آخری بار مل لیں۔ شہروز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مشینوں کی بیپ کسی بم کی ٹک ٹک کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے عائشہ کے سہارانے بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عائشہ، آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں۔ دیکھو، میں نے تمہارا یقین کر لیا ہے۔ میں کتنا بے وقوف تھا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر سب برباد کر دیا۔ اس کے آنسو عائشہ کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ شاید ان آنسوؤں کی تپش نے عائشہ کو محسوس ہوئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس نے دھندلی نظروں سے شہروز کو دیکھا جو دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی بہت سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بمشکل آکسیجن ماسک کے پیچھے سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ شہروز نے اپنا کان اس کے قریب کر دیا۔ عائشہ کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح نکل رہی تھی۔ شہروز، مبارک ہو، آپ باپ بن گئے ہیں۔ وہ بچہ آپ کا خون ہے۔ اسے کبھی بھی گھر سے مت نکالنا جیسے اس کی ماں کو نکالا تھا۔ شہروز دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ نہیں عائشہ، تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ ہم لوگ گھر چلیں گے۔ وہ بچہ، تم اور میں، ہم سب ساتھ رہیں گے۔ مجھے معاف کر دو۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ شہروز، میں نے آپ کا علاج کر دیا ہے، آپ کو مکمل کر دیا ہے، لیکن بدلے میں آپ نے مجھے توڑ دیا۔ اب آپ خوش رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیریں سیدھی ہو گئیں۔ ایک طویل بیپ کی آواز نے کمرے میں موت کا اعلان کر دیا۔ شہروز چیختا رہا، چلاتا رہا، اسے جھنجھوڑتا رہا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ وہ اس دنیا سے دور جا چکی تھی جہاں اس کے شوہر نے اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے شہروز کو پیچھے ہٹا دیا۔ وہ دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی مٹھی میں وہ رپورٹس اب بھی دبی ہوئی تھیں جن پر لکھا تھا کہ وہ باپ بن سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس ایک نوزائیدہ بچے کو لے کر آئی جو رو رہا تھا۔ نرس نے بچہ شہروز کی گود میں ڈال دیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ماں تو نہیں رہی، لیکن یہ نشانی چھوڑ گئی ہے۔ شہروز نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ہو بہو شہروز جیسا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی نقش، وہ قدرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شہروز نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ یہ جیت تھی یا ہار؟ وہ باپ بن گیا تھا۔ اس کا علاج کامیاب ہو گیا۔ وہ اب بانجھ نہیں تھا، لیکن اس خفیہ علاج کی قیمت اس نے اپنی جان، عائشہ کی جان دے کر چکائی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ مردانگی صرف اولاد پیدا کرنے کا نام نہیں، بلکہ عورت پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ لیکن یہ سبق اسے بہت دیر سے ملا تھا۔ اب اسے ساری زندگی اس بچے کے چہرے میں عائشہ کی قربانی اور اپنی درندگی کا عکس دیکھنا تھا۔
حویلی میں سجی سہاگ رات کی سیج ویران تھی، اور یہاں ہسپتال کے سرد فرش پر ایک مکمل مرد، ایک باپ، ایک لاش کے سرہانے اپنی برباد زندگی کا ماتم کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔